السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، راستے پر چلنے کے جو حقوق ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے، اور وہ 5 حق ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جو نگاہوں کو، نظروں کو نیچے رکھنے سے متعلق تھا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوسرے حق سے متعلق، اور دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ راستے پر چلنے کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سلام کیا کریں۔ اور ویسے بھی اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے افشوا السلام بینکم، کہ تم سلام کو عام کیا کرو اپنے درمیان میں۔ آدمی جب سلام کرتا ہے تو اس سے ایک دوسرے کے درمیان میں محبت بڑھتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی جو بالکل ہم نے اپنے باؤنڈری والز جو محدود کر رکھے ہیں اور گیٹڈ کمیونٹی بنا کر رکھی ہے، بلکہ ایک ایک فلیٹ جو ہے، جتنے بھی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں جو فلیٹس ہوتے ہیں، ان فلیٹس کے اندر کے ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کرنے کے لیے اور خیر خیریت کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو، جن کو تم جانتے ہیں ان کو بھی اور جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سلام کو ہر بندے مومن کو کرنا چاہیے، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں۔ اس گئے دنیا کے اندر ہر آدمی کو محبت کے ساتھ رہنا ہے، الفت کے ساتھ رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ راستے پر چلتے ہوئے بھی بہت سارے مسلم محلے ہوتے ہیں جہاں پر پوری 100% آبادی مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور وہاں پر چلنے والے پورے افراد مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں لیکن سلام نہیں کرتے، جبکہ سلام کرنے پر بھی ثواب ہے اور جواب دینے پر بھی ثواب ہے۔ اور یہ ثواب والے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین اصل میں دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہی آیا ہے، کیونکہ ہمیں آخرت میں ہم نے کتنا دین اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیا تھا اور کتنا نہیں کیا تھا، یہی تو سوال ہونا ہے۔ اگر ہم نے دین کو بازو میں رکھ دیا، مسجد کے حد تک محدود رکھ دیا، یا پھر کچھ خاص ایونٹس تک محدود رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت میں جانے کے بعد میں صحیح طور پر جواب نہیں دے پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے مدینہ کے، انصار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہی کہ دیکھو، باہر بلا ضرورت نہ بیٹھا کرو۔ اگر گھر چھوٹے ہوں اور گھر کے اندر جگہ نہ ہو، جیسے کہ سابقہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ صحابہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول، ہمارا گھر چھوٹا ہے اور جب کوئی باہر کے دوست احباب آ جاتے ہیں تو ہم اندر ان کو بٹھا کر بات نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو باہر لے کر بات کر رہے ہیں۔ تو اسی جیسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، کوئی احباب آ جائیں اور تم باہر بیٹھتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم راستے کا حق ادا کرو، اور راستے کے حقوق میں سے ایک حق سلام کا جواب دینا اور سلام کو عام کرنا ہے۔ اس لیے ہم خود بھی سلام کو عام کریں اور ہم خود بھی اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھائیں۔ پہلے زمانے میں دیکھا کرتے تھے کہ بڑے اپنے بچوں کو عادت ڈالتے تھے سلام کرنے کی، آنے والے جانے والے لوگوں سے اور محلے کے پڑوس کے لوگوں سے۔ لیکن آج کا زمانہ اتنا ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے، اور کیسی چیزوں میں؟ بلا وجہ کی چیزوں میں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ہم نے اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھا اور اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندے جو دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر بھی بے چینی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اعمال ہی ساتھ نہ ہوں تو آخرت کے اندر بھی بے چینی والی ہی زندگی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے، اور سلام کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ محبت، الفت، مودت یہ ہمارے درمیان میں بھائی چارگی قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔